بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 418 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ومن یقتل، اور جو کوئی قتل کرے، مؤمناً کسی مومن کو، متعمداً جان بوجھ کر، فجزاؤہ تو اس کی سزا ہے جہنم جہنم، خالداً وہ ہمیشہ رہے گا فیہا اس میں، وغضب اللہ اور غضبناک ہوا اللہ علیہ اس پر، ولعنہ اور اس نے اس پر لعنت کی، واعد اور اس نے تیار کر رکھا ہے لہو اس کے لیے، عذاباً عظیما عذاب بہت بڑا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اس پر لعنت کیا اور اس پر لعنت کی، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسری بات، اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا۔ تیسری بات، اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں غلطی سے قتل پر احکامات کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ اس آیت میں قتل کی دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو عمدن یعنی جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کا غضب بھی اس پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا بھی وہ مستحق ہوگا، نیز اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا گیا ہے۔ عمدن قتل کرنے کی یہ اخروی سزا ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی مومن کے خون میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہ ترمذی کی روایت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے، مگر جو شخص مشرک ہوتے ہوئے مر گیا اور جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا اس کی مغفرت نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان آدمی کے قتل کے مقابلے میں معمولی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ آیات شریفہ اور احادیث مبارکہ میں کسی مومن کے ناحق قتل کرنے پر اس قدر وعیدوں کے باوجود آج معمولی جھگڑوں کی وجہ سے ایک دوسرے کا قتل کیا جا رہا ہے اور اس کو معمولی گناہ سمجھا جا رہا ہے۔ مال کی محبت، تعصب، دشمنی، کینہ، حسد اور بغض نے دلوں میں اس قدر جگہ لے لی ہے کہ انہی بنیادوں پر دوسروں کو بے دردی سے قتل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اس طرح کے قتل کو بہادری اور پہلوانی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور بے دردانہ قتل کے حادثات کو موبائل فون کے ذریعے منظر کشی کی جا رہی ہے، دھڑلے سے اس کو پوری طرح وائرل کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی سماج کے ظالم ہونے کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ جھگڑا معمولی بات پر شروع ہوتا ہے اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں تلواریں چمکنے لگتی ہیں اور برسر عام گلا کاٹنے اور چھرا گھونپنے کے مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ان احادیث اور آیات سے ناواقف ہیں۔
अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दो मुसलमान अपनी तलवारें लेकर आमने सामने आ जाएं तो वो दोनों दोज़ख वालों में से हैं। एक शख्स ने अर्ज किया कि उनमें से जो कत्ल करे उसका दोज़ख में जाना समझ में आता है, जो कत्ल हो गया वो दोज़ख में क्यों जाएगा? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मक़तूल भी तो यही इरादा किए हुए था कि मैं उस शख्स को कत्ल कर दूं, लिहाजा वो अपनी नीयत की वजह से दोज़ख में जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये बुखारी की रिवायत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कत्ल व गारतगिरी से, जुल्म बर्बरियत से बचाए और हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।